السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 164 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں رسول کی زبانی یہ چیز کہلوائی گئی کہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ پچھلی جو آیت گزری اس میں ہم نے اس کو واضح کیا کہ اللہ کا شریک بنانا کیا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کہا گیا کہ سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار تو میں خود ہوں۔ یعنی یہ جو مسلم ہے اس کو یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو رسول کی زبانی کہلوایا گیا کہ اول مسلم تو میں خود ہوں۔ اب اس کو دیکھ کر، رسول کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی اطاعت کرنی تھی۔ تو یہ چیز سابقہ آیت میں کہی گئی۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ اس آیت پر، سورہ الانعام آیت نمبر 164۔ رسول سے ہی خطاب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کل، اے رسول کہہ دے کیا؟ اگلے الفاظ ہیں اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہی تو ہر چیز کا رب ہے۔ جب وہی رب ہے تو میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ انصاف نہیں ہوتا نا عدالتوں میں، تو کرتا کون ہے اور بھرتا کون ہے؟ اس دنیا میں تو یہ چل رہا ہے نا، رشوت ہے، سفارش ہے، اثر رسوخ ہے، دولت ہے، اس وجہ سے انصاف کے تقاضے بدل جاتے ہیں، کرپشن ہے، تو انصاف نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر تو کرے کون اور بھرے کون، اس دنیا میں تو یہ ہے نا۔ لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا جو قانون مکافات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کوئی برا کام کرے گا اللہ کی طرف سے اسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا قانون، اور یہ اگر دنیا میں رائج ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ کیونکہ رائج نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر، تو اس لیے یہ جو دنیا جو ہے یہ جہنم بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کے جرائم کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص اپنے جرم کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ جو اس نے جرم کیا ہے اس کی پاداش میں وہ سزا پالے گا۔ یہ نہیں کہ جرم کسی اور نے کیا ہو اور سزا کسی اور کو مل رہی ہو، ایسا نہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ قیامت کی بات ہو رہی۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، جو نظام جن لوگوں نے اپنے عدالتوں کا جو نظام ہے وہ انصاف پر مبنی اس کو بنا لیا ہے، اس کو قائم کر لیا ہے، تو وہ دیکھیں وہ ممالک کتنی ترقی کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کتنے خوشحال ہیں، وہاں پر کس قدر امن ہے، سلامتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیں صرف فورسز بنانے سے امن نہیں ہوگا کہ فلاں جرم کی یہ فورس بن گئی، فلاں جرم کی یہ فورس بن گئی۔ ٹھیک ہے، انتظامی طور پر یہ ضروری ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کے ساتھ اصل جو چیز ہے نا، لوگوں کے اندر جب تک خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، قیامت کا یقین نہیں ہوگا، مواخذے کے اوپر یقین نہیں ہوگا، قانون مکافات کے اوپر یقین نہیں ہوگا،
کہ میں جو کچھ بو رہا ہوں وہ میں نے کاٹنا ہے۔ آگ جلاتی ہے، اس کے اوپر یقین ہے، اس لیے کوئی شخص آگ کے اندر اپنی جسم کا کوئی حصہ نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہے جل جائے گا۔ تو ایسے یقین ہونا چاہیے قیامت کے اوپر، اپنے مواخذے کے اوپر، تو پھر آپ یہ جو معاشرہ ہے آپ وہ دیکھیں گے کہ یہ جنتی معاشرہ بن جائے گا، یہ جنت نظیر بن جائے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، جانا ہے، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کے اوپر آخرت کا دار و مدار ہے۔ اچھا کام کریں گے اچھے نتائج ہوں گے، آخرت میں اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، برے کام کریں گے برے نتائج ہوں گے، آخرت میں اس کا برا انجام ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے یہ ہے، آخرت کی جو بیس ہے وہ یہ دنیا ہے، تو اگر آخرت اچھی کرنی ہے تو پھر یہ دنیا اچھی کرنی پڑے گی، اپنی شخصیت کی نشو و نما کرنی پڑے گی، جرائم کی وہ جو راستے ہیں ان کو چھوڑنے پڑیں گے، برے راستوں کو چھوڑنا پڑے گا، صحیح راستوں کے اوپر، اچھے راستوں کے اوپر چلنا ہوگا۔ تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ وہ بیس بنے گی کہ جس کے اوپر پھر آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر دنیا ہی ہماری خراب ہوگی تو آخرت تو پھر ڈیفینیٹلی وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ آگے جا رہا ہے، اس کا ریکارڈ آگے جا رہا ہے، اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اگر وہ بنیاد ہی غلط ہوگی تو پھر آخرت میں یہ کہنا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، کوئی کسی کا وسیلہ لے کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، مغفرت کے معنی بخشش کیے ہوئے ہیں نا، وہ ہو جائے گی، تو یا کسی بزرگ سے نسبت ہے تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے، جہنم سے چھڑا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں جو بالکل قرآن کے برعکس ہے۔ اس کے بعد کہہ یہ رہا ہے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو آگے پھر کیا ہوگا، فَيُنَبِّئُكُمْ، یعنی جب قیامت آئے گی نا، قیامت کا دن آئے گا تو پھر اس وقت وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ کون سی باتیں جن سے وہ آگاہ کرے گا؟ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آخرت میں پھر وہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بتا دے گا۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا کے اندر اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، اختلافات رہیں گے، کوئی فرقہ بنا وہ ختم نہیں ہوا، نہ ہوگا، یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی، فلٹر ہوتے رہیں گے انسان، کون ہے جو فرقے چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کے اوپر چلتے، اور کون ہے جو دین کا نام لیتے ہیں لیکن اپنے اپنے فرقوں اور مسالک کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں یہ آزمائش ہو رہی کہ کون کیا کرے گا یا کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو اب جتنے بھی مسالک بن گئے اور بھی بنیں گے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے مسالک اور بن جائیں گے، ختم کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ رہے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو ختم کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو جنتی بنا دیتا، کوئی جہنمی بنتا ہی نہ، کوئی شخص جرم کی راہ اختیاری نہ کرتا، کوئی شخص اللہ کی منشا کے خلاف برے کام کرتا ہی نہ، اللہ لوگوں کو ایسا ہی بنا دیتا، لیکن اس نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو یہ کوئی جنت کی زندگی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو لوگ آزمائش میں گزرتے ہیں وہ ثابت قدمی کے ساتھ وہی کامیاب ہوتے ہیں، سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے،
پھر جا کے آسانی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انبیاء بھی ہلا ڈالے گئے، زلزلے طاری ہو گیا مصیبتوں کے ان کے اوپر۔ اور اگلے الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد کب آئے گی؟ وہ لوگ جو پیچھے گزر گئے، جو اللہ کے نظام کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے والے تھے، تو ان کو بڑی تکالیف آئی، لیکن وہ اس راستے سے ہٹے نہیں۔ تو اس دنیا کے اندر اختلافات رہیں گے۔ کوئی شخص کہے نا کہ میں قرآن سنا کے لوگوں کے اختلافات کو ختم کر دوں گا، یہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، رواداری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آپ اگر اختلاف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جس نے جو چیز سمجھنی ہے وہ سمجھ لے گا۔ اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے ویسے ہی نظریات لے کے آ رہے ہوتا ہے نا۔ کوئی کسی سنی کے گھر میں پیدا ہوا، وہ سنی بن گیا۔ کوئی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ شیعہ بن گیا۔ تو وہ گھر سے نظریات مل رہے ہوتے ہیں، ماحول سے ہی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اب جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کشمکش ہوتی ہے حق اور باطل کی، تو وہ یکدم کیسے چھوڑے گا؟ تو اس کے لیے اس کو تردد کرنا پڑتا ہے۔ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں انسان۔ تو جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ حق ان کو مل جاتا ہے، وہ صحیح راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، حق کو پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جستجو ہوتی ہے۔ جن کے اندر یہ جستجو ہی نہیں ہوتی، جو حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، تو وہ پھر اپنے ہی خول میں بند رہتے۔ تو یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، اس میں اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ یہاں پر اختلاف بھی ہوں گے، جھگڑا بھی ہوگا، بحث مباحثہ بھی ہوگا، لیکن جو لوگ حق کے متلاشی ہوں گے وہ حق کو پا لیں گے۔ اللہ ان کو پھر توفیق دے دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔